اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم تمام مومنین کی آرزوں کو، حاجتوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ خالق کائنات آپ سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آپ سب کے مال اور رزق میں خیر اور برکت ہو۔ جو بھی پریشانی ہے، دکھ تکالیف ہیں، خداوند عالم آپ سننے والوں اور آپ کے اہل و عیال کی زندگی سے دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، 22ویں رجب المرجب کی شب کی نماز، اس کا ثواب اور چند ایک ایسے امور ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کی زندگی میں، عمر میں وہ اضافے کا باعث بنتے ہیں، یعنی ان کے کرنے سے انسان کی زندگی طولانی ہوتی ہے۔ تو صاحبان ایمان، سب سے پہلے 22ویں شب کی نماز، یہ 8 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کی 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ 8 رکعت نماز ہے، 2 کر کے 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو 10 مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہدیہ کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھیں، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ 10 مرتبہ پڑھیں۔ جو بندہ، جو کنیز یہ نماز پڑھے گا یا پڑھے گی اس شب میں اس طریقے سے، تو وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ اپنا جنت میں مقام نہ دیکھ لے، یعنی اللہ اس کو اس دنیا میں خواب میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنے جنت کا وہ مقام اس کو دکھائے گا۔ کہ دوسرا یہ ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوگی، اور خداوند عالم اس بندے کو، اس کنیز کو 70 انبیاء کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صاحبان ایمان، وہ امور کے جن کے کرنے سے انسان کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ 10 امور ہے۔ پہلا امر ہے والدین کے ساتھ مہربانی اور صلہ رحمی کرنا۔ دوسرا کام اچھا برتاؤ اور حسن اخلاق سے پیش آنا۔ تیسرا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ چوتھا کام خاندان کے ساتھ نیکی کرنا۔ 5واں کام ہے والدین کو خوش کرنا، اور 6واں کام ہے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں ہاتھ دھونا۔ 7واں صدقہ دینا، اور 8واں ہے وضو کرنا۔ 9واں ہے جمعہ کے دن ناخن کاٹنا۔ 10واں اور آخری کام کہ جس کی وجہ سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہیں 3 مخصوص اعمال۔ تو مختصر کرتے ہوئے کہ والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور صلہ رحم اختیار کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے امور کو آسان اور تمہاری زندگی کو طولانی کر دے۔ اپنے پروردگار کی اطاعت کرو تاکہ تم عقل مند سمجھے جاؤ، اور اس کی نافرمانی نہ کرو کیونکہ تم اس طرح جاہل سمجھے جاؤ گے۔ اچھا برتاؤ اور حسن اخلاق، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھے کام اور اچھا اخلاق گھروں کو آباد کرتا ہے اور لمبی زندگی کا باعث بنتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اس بارے میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہ کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی تاکید کریں، چونکہ ایسی صورت میں اللہ تمہاری زندگی کو طولانی کرے گا اور تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا اور سعادت بھری زندگی عطا کرے گا، اور تم سعادت مندی کے سوا نہ مرو گے، اور وہ تمہارا نام سعادت مندوں میں درج کرے گا۔ خاندان کے ساتھ نیکی کرنا، سرکار امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ بھی اپنے خاندان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اضافہ کر دے گا۔ والدین کو خوش کرنا، سرکار امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں اضافہ کرے تو اپنے والدین ماں باپ کو خوشحال اور مسرور رکھیں۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں ہاتھ دھونا، سرکار امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے سے پہلے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں کہ یہ کام غربت کو دور کرتا ہے اور زندگی کو طولانی کرتا ہے۔ صدقہ دینا، صدقہ و خیرات کسی فرد کے مالی واجبات و مستحبات دونوں کی ادائیگی کو شامل ہے، اور یہ صرف زکوٰۃ اور خمس کے ساتھ ہی مختص نہیں ہے۔ جو بھی شخص جتنی بھی مقدار میں کسی فقیر اور محروم افراد کو خیرات دیتا ہے تو اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نیکیوں اور خیرات سے غربت دور ہوتی ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ کام 70 قسم کی خوفناک اموات کو اپنے صاحب یعنی خیرات دینے والے سے دور کرتا ہے۔ وضو کرنا یہ جسم کی پاکیزگی کا بھی سبب ہے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فرمان ہے کہ وضو بہت زیادہ کیا کرو، یعنی وضو میں زیادہ رہا کرو، تاکہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں اضافہ کرے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے تو اس کی زندگی اور مال میں اضافہ ہوتا ہے، دونوں چیزوں میں۔ 10واں اور آخری جو 3 مخصوص اعمال کرنے سے انسان کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، سرکار امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مومن ان سے آگاہ ہو جائے تو اس کی عمر طولانی ہوگی اور وہ زندگی کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوگا۔ مولا کون سی؟ فرماتے ہیں رکوع اور سجدے کو طولانی طول دینا، یعنی رکوع کی حالت میں زیادہ اذکار پڑھنا، سجدے کی حالت میں زیادہ اذکار پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جھکے اور فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے، سجدہ کرے فوراً، سجدہ ابھی پیشانی سجدے گاہ پہ نہ لگے فوراً اٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ رکوع اور سجود دونوں کو طول دینا، اور ایسے دسترخوان پر زیادہ بیٹھنا، اس دسترخوان پر زیادہ بیٹھنا جہاں دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، اور اپنے خاندان کے ساتھ اس کا حسن سلوک، یعنی مومنین کو، بندگان خدا کو کھانا کھلانا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ عمر میں طولانی کا، زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ تو 22 رجب المرجب کا دن یقیناً کونڈوں کا دن ہے، مولا کی نیاز کا دن ہے، تو مومنین خوش نصیب ہیں کہ صادق آل محمد علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے مولا کی نیاز، مولا کے کنڈے بنائیں گے، مومنین کو بلائیں گے۔ تو یقیناً یہ کنڈوں پہ بلانا، مومنین کو بٹھا کر کھانا کھلانا، یہ ان کی زندگی کو طولانی ہونے کا سبب بنے گا، اور خدا ان کے رزق میں، مال میں خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔ تو صاحبان ایمان، مومنین و مومنات سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔